میں نے کہا رب کریم ہمارے ہاں ملا یہ کہتا ہے کہ میں بڑا عالم، تو اللہ اس ملا کو تو نے یہ صلاحیت کیوں نہیں دی کہ وہ تجھ سے لیتا اور کائنات میں تقسیم کرتا؟ تو جواب آیا کائنات کے سارے ملا مل جائیں تو کسی ایک تابعی کے مقام کو نہیں پا سکتے۔ تو پہلا نبی کا تعارف سننا چاہتے ہو بھائی؟ اور یاد رکھ لی یہ تعارف میں نہیں کروا رہا، یہ تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ کروا رہا ہے۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے صاحب، میں قرآن کے اس انداز کو دیکھتا ہوں تو سر دھومتا ہوں خوشی سے کہ اللہ تیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ تو نے ہمیں سب سے اعلیٰ اور اولا نبی کا امتی بنایا ہے۔ تیرا بڑا کرم ہے، اس لیے کہ جب اللہ نبی کا تعارف کرواتا ہے تو اپنی نسبت کے ساتھ۔ محمد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد میرے رسول ہے۔ اللہ نبی کا تعارف اپنی نسبت کے ساتھ، اور جب اپنا تعارف کرواتا ہے هو الذی ارسل رسولہ، اللہ کون ہے؟ یہ نبی کا تعارف نہیں ہے۔ اللہ کون ہے؟ جس نے رسول کو دین حق کے ساتھ مبعوث فرما دیا ہے۔ تو اللہ اپنا تعارف نبی کے وسیلے سے، نبی کا تعارف اپنے وسیلے سے۔ بڑا قرآن کا عجب انداز ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ لوگوں اب آخری نبی آ گیا ہے، میرا تعارف بھی اب محمد عربی ہے، اور اے لوگوں تمہارا تعارف بھی اب محمد عربی ہے۔ تم میرے پاس آؤ گے تو نبی کے غلام بن کر آنا، میں تم سے مخاطب ہوں گا تو نبی کا خدا بن کر خطاب کروں گا۔ اب تمہارا تعارف بھی یہی نبی ہے، قیامت تک میرا تعارف بھی یہی نبی ہے۔ تو اللہ نبی کا تعارف کروا رہا ہے۔ الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی، کہ وہ لوگ جو نبی کی غلامی کرتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ۔ یتبعون، وہ لوگ جو نبی کی غلامی کرتے ہیں، تین لفظ ہے، رسول، نبی اور امی۔ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ۔ تین الفاظ، ذات ایک ہے لیکن اللہ رسول بھی کہہ رہا ہے، نبی بھی کہہ رہا ہے، امی بھی کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تین شانیں بیان کی۔ اب امی پر تو آگے میں خطاب کروں گا، لیکن رسول اور نبی کا فرق سمجھ لیجیے۔ ویسے وہ دوسرا فرق ہے، وہ علماء بیان کرتے ہیں، لیکن یہاں پر سن لیجئے کہ جب خدا سے کچھ لے رہا ہو تو وہ نبی ہوتا ہے، اور خدا سے لے کر بندوں کو دے رہا ہو تو وہ رسول ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور بڑی عجیب و غریب بات ہے، رسول کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے بھیجے ہوئے کو، پیغامبر کو، ایلچی کو، ایمبیسیڈر کو، اسپیشل انوائے کو۔ کوئی کسی کا ایمبیسیڈر آ جائے، پیام دینے والا لینے والا آ جائے، تو رسول کسی کے بھیجے ہوئے کو کہتے ہیں، مطلق ترجمہ یہی ہے۔ لیکن جب رسول کی نسبت میرے نبی سے مل جائے تو میں نے پوچھا اے رب اسے کس نے بھیجا ہے؟ فرمایا انسانوں نے نہیں بھیجا، آمنہ کے لال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ تو اللہ نے بھیجا۔ اب دیکھیے کہ امریکن گورنمنٹ اگر اپنا ایمبیسیڈر بھیج دے، وہ ایمبیسی میں آ گیا، تو اب ایمبیسی تو ہے پاکستان میں، لیکن وہ علاقہ پاکستان کا نہیں کہلائے گا۔ کسی بھی ایمبیسی میں چلے جائیں، ایک مثال دے رہا ہوں، وہ علاقہ امریکن گورنمنٹ کا کہلائے گا۔ اب اس ایمبیسی میں پولیس یا فوج بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتی، وہ امریکن ٹیریٹری ہے، وہ امریکہ کا علاقہ، حالانکہ پاکستان کی سرزمین پر ہے، لیکن ایمبیسی کس کی کہلائے گی؟ امریکہ کی۔ تو وہ علاقہ کس کا؟ امریکہ کا علاقہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ امریکہ کا نمائندہ وہاں پر ہوتا ہے۔ میں نے کہا رب کریم ہماری زمین کا فارمولہ ہے، جو جس کا بھیجا ہوا جہاں پر آ جاتا وہ زمین حالانکہ اس دوسرے ملک کی ہوتی ہے، لیکن وہ کہلاتی اس ملک کی ہے جہاں سے کوئی پیغامبر بھیجا جاتا ہے۔ تو اے رب کریم تم نے اپنے حبیب کو بھیجا، تو کیا زمین کا وہ ٹکڑا زمین کا کہلاتا ہے؟
جواب آتا ہے ارے او نادان، یہ رسول ہم نے بھیجا ہے، اسے جنت کی نعمتوں سے زمین کی طرف بھیجا ہے، لہٰذا آیا تو مکہ اور مدینہ میں ہے، لیکن اس کے قدم زمین کے جس ٹکڑے پر پڑ جاتے ہیں وہ زمین کا ٹکڑا زمین کا نہیں رہتا، اسپیشل پیغمبر آیا ہے تو زمین کا ٹکڑا زمین کا ٹکڑا نہیں رہتا، وہ ریاض الجنت بن کے جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ معلوم ہوا جنت سے آئے تھے، آئے زمین کی طرف تھے، لیکن چونکہ اللہ کے نمائندے تھے اس لیے اللہ نے زمین کے ٹکڑے کو زمین کا ٹکڑا نہیں رہنے دیا، جنت کا ٹکڑا بنا دیا، اس لیے کہ وہیں سے آئے تھے، ان کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ جنت المعلا میں گئے تو وہ جنت بن گئی، میرے نبی کے قدم جنت البقیع پہ پڑے تو وہ جنت بن گئی، وادی شفا پر پڑے تو وہ جنت بن گئی، وادی بطحان پر پڑے تو وہ جنت بن گئی، وادی عتیق پر پڑے تو وہ جنت بن گئی، اور اس زمین پر پڑے۔ اور میں یہاں پر ایک اور بات آپ لوگوں کی دلچسپی کو دیکھ کر ایک اور چیز آ گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا جعلت لی الارض مسجدا او طہورا یا او طہورا و مسجدا، کہ لوگوں پچھلی امتوں پر، یہ اس آیت میں بتایا نا وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، یہ تمہارے بوجھ اتارتا ہے، حلال المشکلات ہے، تمہاری گردنوں پر جو سختیاں تھی وہ اتار دیتا ہے۔ کس طرح اتاری؟ کہ پچھلی امتیں مخصوص باؤنڈریز میں عبادت کرتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ آج بھی آپ دیکھیں یہودیوں کو دیکھیں ان کے اپنے سینیگوگس ہیں، عیسائیوں کو دیکھیں ان کے اپنے چرچ ہیں، ہندوؤں کو دیکھیں تو ان کے اپنے مندر ہیں، اس سے ہٹ کر وہ عبادت نہیں کر سکتے۔ چرچ آف انگلینڈ الگ ہے، ٹھیک ہے نا، ویٹیکن سٹی کا الگ ہے، پروٹیسٹنٹ کا الگ ہے، ایونجیلیکلز کا الگ ہے، بردرنز کا الگ ہے، ایمش کا الگ ہے، تو وہ فقط چرچ میں عبادت کرتے ہیں، پوری زمین ان کے لیے پاک نہیں ہے، لیکن جہاں پاک جگہ سے پاک نبی پاک خدا کی طرف سے ایسا آیا، زمین پر آپ کے قدم ایسے پڑے، حالانکہ میں دیکھتا ہوں آپ کے قدم مکہ میں پڑے، آپ کے قدم مدینہ پر پڑے، تبوک میں پڑے، کچھ عرصے شام میں پڑے، ان مخصوص علاقوں میں پڑے، ہونا تو یہ چاہیے تھا فقط وہ زمین کا حصہ صاف ہوتا، پاک ہوتا، لیکن قدم مصطفیٰ کی برکت دیکھیے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں اب میرے قدم زمین پر پڑ گئے ہیں، میرے غلاموں نماز کا وقت آ جائے، زمین کے جس ٹکڑے پر تم کھڑے ہو قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو جانا، میرے قدم تو مکہ میں پڑے تھے لیکن برکت اتنی ہے کہ پوری زمین کو پاک و صاف کر دیا ہے، جس زمین پر ٹکڑے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھو گے وہی ٹکڑا تمہارے لیے باغ بھی بن جائے گا، مسجد بھی بن جائے گی۔ تو اللہ کی جانب سے بھیجا گیا، معمولی کی جانب سے، الذین یتبعون، ہماری جانب سے بھیجا گیا رسول ہے، جب بندوں کو دے رہا ہے رسول ہے، رب سے لے رہا ہے تو نبی ہے۔ میں نے کہا رب کریم ہمارے ہاں ملا یہ کہتا ہے کہ میں بڑا عالم، تو اللہ اس ملا کو تو نے یہ صلاحیت کیوں نہیں دی کہ وہ تجھ سے لیتا اور کائنات میں تقسیم کرتا؟ تو جواب آیا کائنات کے سارے ملا مل جائیں تو کسی ایک تابعی کے مقام کو نہیں پا سکتے، سارے تابعی مل جائیں تو صحابی کے مقام کو نہیں پا سکتے، سارے صحابی مل جائیں تو کسی نبی کے مقام کو نہیں پا سکتے، سارے انبیاء مل جائیں تو مقام محمد مصطفیٰ کو نہیں پا سکتے۔ اتنا بڑا مقام، اتنی تو ملا، اللہ کو تیری ضرورت نہیں ہے، اللہ نے آمنہ کے لال کا انتخاب کر لیا، اب تو جلتا رہے، تو کچھ بھی کہتا رہے، سڑتا رہے، لیکن اللہ نے انتخاب کر لیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کہ لوگوں ہم ہیں محدود، اللہ کیا ہے؟ لا محدود۔ بولو کیا ہے؟ ہم کیا ہیں؟ محدود۔ اللہ کیا ہے؟ لا محدود۔ تو محدود کو لا محدود سے کیا نسبت؟ ہم زمانی ہیں، اللہ لا زمانی، ہم مکانی ہیں، اللہ لا مکانی، تو مکان والے کو لا مکان والے سے کیسے نسبت؟ زمان والے کو لا زمان والے سے کیسی نسبت؟ لہٰذا ہم محدود ہیں، اور یاد رکھ لیجئے اللہ زمانے میں آ گیا تو زمانہ محدود ہے، رب بھی محدود ہو گیا، اور جو محدود ہو گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ جو مکان میں آ گیا مکان محدود،
تو اگر کوئی مکان میں آ گیا تو وہ محدود، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ کعبۃ اللہ یا بیت اللہ، ہم یہ کہتے ہیں نا اللہ کا گھر، یہ ہم اللہ کا جو گھر کرتے ہیں نسبت اعزازی ہے کہ اللہ کے گھر ہونے کا اسے اعزاز اور شرف مل گیا، لیکن کیا مطلب؟ اس میں اللہ رہتا ہے۔ اگر مکان میں آ گیا تو محدود، اور محدود جو ہو وہ خدا کیسا؟ ہمارا رب تو وہ ہے جو لا محدود ہے۔ تو کہا کہ بندو تم محدود تھے، میں لا محدود تھا، تم مکان والے تھے، میں لا مکان والے تھا۔ مکان والے کو کیا پتا کہ ایک ذات ہے جو لا مکان میں رہتی ہے، تو ہم نے آمنہ کے لال اپنے حبیب کو مبعوث فرما دیا، اس لیے فرما دیا وہ رہتا تو مکان میں ہے لیکن خبریں ساری لا مکان کی عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ وہی تو ذات ہے جس کا تعلق مکان سے بھی ہے اور جس کا تعلق لا مکان سے بھی ہے۔ رہتا مکان میں ہے، خبریں لا مکان کی دیتا ہے۔ تعلق کی بات ہے نا، تعلق ہماری رسائی اور تعلق کی بات ہے۔ ہم محدود ہیں لیکن اللہ نے مخلوق کے لیے نبی کو لا محدود بنایا۔ ہمارے نبی خدا کی بارگاہ میں محدود ہیں اور ساری مخلوق کے لیے لا محدود ہیں۔ تو حضور اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو محدود، مخلوق میں آئیں تو لا محدود۔ تو حضور کی ایک صفت لا محدود ہے، تو وہ صفت لا محدود رب کی صفت لا محدود سے فیض لے رہی ہے، نبی بن کر فیض لے رہی ہے اور رسول بن کر سارے غلاموں میں تقسیم کر رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے فرمایا کہ میں نے نبی رسول بے رسول نبی امی بھیجا۔ میں نے کہا اللہ کیا دیتا ہے؟ فرمایا سب کچھ دیتا ہے۔ میں نے کہا سب کچھ کا کوئی ثبوت؟ فرمایا ہاں، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے اپنے محبوب کو اپنی ساری نعمتوں کی کثرت دے دی۔ اگر اللہ فرماتا یہ دیا وہ دیا تو اسپیسیفیکیشن ہو جاتی، لمیٹیشن ہو جاتی، لیکن اللہ نے مطلق رکھا، المطلق یجری علی اطلاقہ، جو مطلق وہ ہوتا ہے جو ہر چیز پر ہوتا ہے۔ تو ترجمہ کیا بنے گا؟ بے شک اللہ نے اپنے حبیب کو اپنی ساری نعمتوں کی کثرت عطا فرما دی۔ تو فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو دینے میں حد کر دی ہے، میرا محبوب غلاموں کی جھولیاں بھرنے میں حد کر دیتا ہے۔ تو رسول اور نبی بنا کر بھیجا۔